السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا جو ہمارا ٹاپک موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں۔ اس موضوع کا، اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے آخر میں نکالتے ہیں، کچھ پہلے نکال لیتے ہیں اور کچھ سال کے تقریباً 11ویں 12ویں مہینے میں وہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن کثیر تعداد سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی، کثیر تعداد سے مراد میری یہ ہے کہ 100 میں سے 99% لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ باقی جو 1% لوگ ہیں، اب ان کا کیا ہے، یہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ 99% لوگ ایسے ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ان کا صرف مال جوڑنے مقصد ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں مال جوڑ لوں۔ کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، یا صرف اور صرف یہ کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میرے مال میں کمی ہوگی۔ اب مال میں کمی بظاہر نظر تو یہی آئے گا کہ کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، وہ اپنے مال میں سے تھوڑا بہت مال زکوٰۃ کے لیے نکال لیتا ہے، تو بظاہر یہ نظر آئے گا کہ اس کے مال میں کمی ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس میں مال میں کمی نہیں بلکہ برکت ہو گئی، کیونکہ جو یہ زکوٰۃ ہے اس کا مطلب اور معنی میل کچیل ہے، یعنی کہ آپ اپنے مال میں سے جو حصہ زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے نکال دیتا ہے، وہ اپنے مال کی جو میل کچیل ہے وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق اب ہمارے جو جس کو ہم اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اس میں جو زیادہ تر زور جو ہے وہ ہمارے ٹیکسز پہ دیا جاتا ہے، فلاں چیز کے اوپر بھی ٹیکس ہے، فلاں چیز کے اوپر بھی ٹیکس ہے، فلاں چیز کے اوپر بھی ٹیکس ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے۔ جبکہ ہمارے جو اسلامی جمہوریہ ہے یا ہمارے حکمران ہیں، ٹیکس کے بجائے زکوٰۃ پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم میں سے 100 میں سے تقریباً 99% لوگ ایسے ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر وہ 99% لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں تو میرے حساب سے شاید آپ بھی یہی سوچیں کہ اگر وہ جو باقی جو 99% لوگ جو ہیں، 1% تو نکال رہے ہیں جتنی بھی ان کی بنتی ہے، جو 99% لوگ نہیں نکال رہے، اگر وہ نکالیں تو ہمارے ملک میں غریبی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ جو غریب ہیں ان کو مزید غریب کیا جا رہا ہے، کس طرح ٹیکسز لگا کے
ان کو مزید غریب کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے، ان کا اتنا بنتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ بل لے لیں یا ان کی آمدنی وغیرہ جو بھی حساب سے سارا کچھ کر لیں، جتنا ان کے اوپر بوجھ بنتا نہیں ہے جتنا ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ فلاں جگہ پہ جا کے تم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے تم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ، یہاں تک کہ صرف علاقوں میں نہیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جا کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے رکھ لیں، اور پھر اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو ان لوگوں میں بانٹا جاتا تھا جو اس کے حقدار ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، صرف ہم اپنا پیٹ پالنے کے، اور اتنا مال ہم جمع کر بیٹھے ہیں، اتنا مال جمع کر بیٹھے ہیں کہ مال کو جو ہے وہ سونگ لگنی شروع ہو چکی ہے۔ اتنا مال کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی مال اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور وہ اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی، کہ اگر یہ ایسا عمل نہیں کریں گے، اگر یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اور اس کو اکٹھا کرتے رہیں گے، تو ان کو پھر بشارت دے دو کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر وہ تم پر آ کے رہے گا۔ اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جب قیامت والے دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ گے تو تمہارا جو یہ مال ہے اور جو تم نے سارا کچھ اکٹھا کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جس شکل میں بھی تم نے اپنا مال اکٹھا کیا ہے، تو اس مال کو پگھلایا جائے گا اور اس سے تمہیں داغا جائے گا، تمہارے چہروں پر، تمہاری پیٹھوں پر، تمہاری کروٹوں پر، اور پھر تمہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اکٹھا کیا کرتے تھے دنیا میں۔ پھر کیا بنے گا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کون بچائے گا ہمیں وہاں پر؟ یہ ہمارا مال نہیں ہمیں بچا سکے گا وہاں پر، نہ اس نے ہمیں قبر میں بچانا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تھی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها، اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فکر پڑ گئی، حالانکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا، بہت کم، صرف اور صرف کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ امیر تھے، کافی زیادہ بیچ میں ایسے تھے جو کہ صبح کا کھا لیتے تھے، ان کو نہیں پتہ کہ رات کو ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، رات کو ہم نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، لیکن جتنا تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا تھا وہ اس کے لیے بھی پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها، کہ جو تم سونا چاندی مال اکٹھا کرتے ہو، تمہارا اگر تم اس کو خرچ نہیں کرتے تمہارے ساتھ یہ عذاب ہوگا۔ تو یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم نازل کیا ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے یا ہم چلے جائیں اس دنیا سے تو پیچھے ان کے کچھ کھانے پینے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں اکٹھا کر سکیں گے، تو ہم کیا کریں پھر اس کا؟ یہ تو حکم ہمارے لیے بہت سخت ہے، آپ اس کا کچھ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو یہ اس بات کی شکایت سمجھ لیں یا اس بات کی عرض سمجھ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہم اپنے بچوں کے لیے تھوڑا بہت جتنا بھی ہے ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے مال اپنے بعد کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، تو ہم اس کا کیا کریں؟ اس آیت میں تو یہ ہے کہ کچھ بھی اکٹھا کیا تو تمہیں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جو تم اکٹھا کرتے ہو زکوٰۃ اسی کا نام ہے کہ تم جتنا تم نے اکٹھا کیا اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے اس کی جو میل کچیل ہے وہ نکال کے تم سائڈ پہ رکھ دو، باقی تم اپنا کھا پی سکتے ہو، تم اس کا جمع بھی کر سکتے ہو۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ جواب مل گیا تو وہ خوشی خوشی سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، یعنی کہ ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ ہم تھوڑا بہت جو اکٹھا کرتے ہیں اس کا کیا بنے گا، ہمیں تو عذاب ملے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، اتنا مال، ان سے جا کے پوچھا جائے وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتے، کہتے کہ بھائی ہمارا مال ہے، ہم جس طرح مرضی استعمال کریں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت ایک مثال دیتے ہوئے ایک تصویر میں دکھایا کہ اس نے ایک پلیٹ میں ایک زکوٰۃ کی اس نے مثال دی ہے کہ ایک پلیٹ میں اس نے 10 کھیرے رکھے ہیں، کھیرے، اور 10 کھیروں کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر کے اس نے ساری گنتی لگائی ہے کہ یہ 10 کھیرے ہیں اور یہ تمہارا مکمل مال ہے۔ 10 کھیروں کو اس نے مکمل مال کی شکل میں دیا، اور اس نے جو 10واں کھیرا تھا اس کا بھی بالکل چھوٹا سا حصہ، جس کو ہم سمجھ لیں کہ 0.25 کہیں گے، بالکل چھوٹا سا حصہ اس نے نکال کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا کہ بھائی یہ تمہارا مال ہے، بس اس میں سے اتنی کو زکوٰۃ تم نے نکالنی ہے، بس اتنی کو زکوٰۃ تم نے نکالنی، تو باقی تو تمہارے پاس ہی ہے، باقی تو پاس ہی ہے، وہ کھاؤ پیو، اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، لیکن کم از کم جو اتنا ہے جو باقی لوگوں کے لیے وہ تو نکالا جائے۔ اب جس طرح میں نے کہا شروع میں بھی 99% نہیں نکالتے، 1% نکالتے، ان 1% میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ نکالنے کے بعد ان کے اکثر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال کے تو دیں کس کو دیں ہم؟ کوئی آج کل کے زمانے میں کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا، سارے جو ہیں وہ پروفیشنل بیگرز ہیں، مانگنے والے ہیں، تو ان کا ہم کیا کریں؟ ان کو دیں جا کے زکوٰۃ؟ نہیں، ان کو نہیں دینا۔ تو کس نے کہا آپ کو ان کو دو جا کے؟ اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا ہمسایہ یا میرا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ اس حال میں نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، سب کو پتہ ہے، لیکن صرف اور صرف ہمارا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مال ہمارے پاس ہے وہ پاس ہی رہے، کسی کو ہم دے نہ۔ اب کہتے ہیں اگر کہیں کہ بھئی آپ نہ اتنی دور تک جاؤ، اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے آپ اس کو دے دو، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کا زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کو دے دو۔ تو پھر آگے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال کرتے ہیں کہ کیش کی شکل میں دے دیں یا کچھ لے کر دے دیں؟ بھئی جو ان کو ضرورت ہے اس حالت میں دے دو۔ آپ کیش کی شکل میں دینا چاہتے ہو، ان کو کیش کی ضرورت ہے، ان کو کیش کی صورت میں دے دو۔ آپ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس شکل میں دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا ہمسایہ کس حال میں ہے، یا آپ کو یہ لازمی پتہ ہوگا۔ ہمسایہ کو چھوڑیں کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمسایہ کے ساتھ اتنی بات وغیرہ کلام نہیں ہوتی تو ان کو نہیں پتہ، لیکن کم از کم رشتہ داروں کا تو پتہ ہے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ ہمیں رشتہ داروں کا بھی نہیں پتہ، یہ تو بالکل ہی میں کہوں گا کہ 100% جو ہے وہ جھوٹی بات ہے۔ کسی کو اپنے رشتہ داروں کو نہ پتہ ہو کہ اس کو اس حال میں نہ پتہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہو کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ غریب رشتہ دار ان کے ساتھ میں نے بات کیا کرنی ہے۔ اکثر لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں، ان کا کہہ سکتا ہے کہ شاید ان کو نہ پتہ ہو، لیکن وہ بھی کہیں نہ کسی خبر لازمی رکھتے ہیں کہ آج وہ کیا کر رہا ہے، کہیں میرے سے اوپر نہ نکل جائے، کوئی ایسی محنت نہ کر لے کہ میرے سے اوپر نکل جائے۔ بھئی ان کو دے دو جا کے، وہ بھی تو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ ان کو دینے میں صرف اور صرف آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دو گے، ان کو ایک آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، اور ایک آپ کو اس لیے ثواب ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کا حق ادا کیا ہے، رشتہ داری کا حق ادا کیا ہے، اور آپ نے رشتہ دار کو دیا ہے۔ تو دینا اس لیے نہیں ہے کہ میں بعد میں اس کو احسان جتلاؤں گا کہ میں نے تمہاری فلاں موقع پر تمہاری مدد کی تھی۔ دینا اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، کہ میں نے اس کا جو احسان ہے، اس کا جو میں نے ثواب ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، میں نے اس سے نہیں لینا۔ اور اکثر لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ دینے کے بعد جو ہیں وہ آگے سے اس کے شکریہ کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ مجھے اکثر شکریہ کہے گا،
یا مجھے یہ کہے گا کہ تم نے میرے کو بہت بڑا احسان کیا ہے، یا آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی آپ نے نیکی کی ہے، آپ کا بہت بڑا شکریہ، آپ کا یہ ہے وہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث کا نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو غریب ہے، حقدار ہے، اس کو زکوٰۃ یا کوئی صدقہ وغیرہ دیتے ہو، اللہ اکبر، کہ تم اس چیز کا انتظار نہ کرو تمہیں شکریہ ادا کرے۔ تم نے اس کو کوئی احسان نہیں دیا بلکہ اس کا حق اس کو دیا۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم اب کیا کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کس کو دینی ہے، اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف، یعنی کہ جن 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بتایا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کو زکوٰۃ دیں، ہمیں یہ نہیں پتہ۔ تو اب ادھر ہم اکثر جو ہے وہ جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ انما صدقات، کہتے ہیں کہ ادھر تو ذکر صدقہ کا ہے، ادھر زکوٰۃ کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اس کا کیا جواب دینا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہے، فریضۃ من اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے، فریضۃ من اللہ۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اردو نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے، فریضۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے تم پر کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا تمہارا حق ہے، تمہارا فرض ہے۔ تو ہم دیں کیوں نہیں دیتے؟ تو اگر اس کی زکوٰۃ کے متعلق جو ہے مزید اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے، اس کے متعلق کہ کتنی چیز پہ کتنا بنتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اتنا بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے متعلق نہیں پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا کتنا کیا بنتا ہے، کتنا کیا بنتا ہے۔ سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہر کوئی جو مالدار ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنی چیزیں ہیں تو میرے اس کی کیا کیلکولیشن نکال کے تو کیا میری زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کو اپنا مال جو ہے آپ کے پاس جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ نکال کے ان پر لازمی خرچ کیا جائے۔ اکثر ایک آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ علیحدہ سے نکال کے اور پھر اسی میں سے جو ہے وہ غریبوں میں، یعنی کہ ایسے غریب جو پروفیشنل بیکر جن کا میں نے کہا کہ جو اکثر سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگتے رہتے ہیں مارکیٹ میں یا بازاروں میں جا کے، اس طرح کی جگہوں پہ، ان کو اسی زکوٰۃ میں سے تھوڑے سے پیسے، کبھی 100 روپے نکال 50 روپے نکال کے دے دیا، کبھی کچھ کر کے دے دیا، کبھی کچھ کر کے دے دیا، تو کہتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، ہم اس کا حق ادا کریں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نکالی ہے، زکوٰۃ کو جو ہے وہ علیحدہ کسی جگہ پہ ان کو دیا جائے جو واقعی حقدار ہیں۔ اور اگر آپ نے اس طرح کی جگہوں پہ یا کسی کو آپ کا دل کرتا ہی ہے کہ یار وہ غریب ہے، اس طرح ہے اس طرح، تو کوئی بات نہیں، اپنی پاکٹ سے نکال کے کوئی 10-20 روپے ان کو دے دیا جائے، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کو ضائع کرنا یا اس کو علیحدہ سے نکال کے دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو دینے کے حقدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ایک بڑی کمال کی کسی نے بات کی کہ وقت کی قدر کیا کرو، وقت بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو آگے بھی بانٹو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا، میں کہ مال دیا تو اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ آپ آگے بھی دو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگے دیں، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ دینے والے سے لینے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ وقت بدلنے میں بھی اللہ تعالیٰ وقت نہیں لگاتے، کسی وقت بھی ہے، انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس کو لازمی طور پر جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے
और हर किस्म के ऐसे माल के फितने से जो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास दबा के रखें और उसको अल्लाह की राह में ख़र्च ना करें। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें हमेशा ही जितनी अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी है, जितना भी माल हो, अल्लाह ताला हमें हमेशा देने वाला बना के रखे, लेने वाला ना अल्लाह ताला हमें बनाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मोहताजी से, माल की हो, किसी भी चीज़ की या जिस्म की हो, कोई भी मोहताजी हो, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला सिर्फ मोहताज रखें तो अपना मोहताज रखें और किसी का मोहताज ना रखें। अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें जो सुना, जो उसने इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए और जितने भी हमारे मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको गलबा अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या शाफ़िल इमराद इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह।